बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नफरत से मोहब्बत का ये दूसरा पार्ट है। सुबह की मदन रोशनी खिड़की के शीशे से अंदर झनझन कर आ रही थी। समरा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती गई। कमरे में सुकून था मगर दिल में तूफान। कल रात शामी की बातें, इसकी खामोश नजरें, वो किताबें लाना, सब समरा को उलझा गया था। क्या वो बदल चुका है या फिर वही पुराना खेल? दोपहर का मंजर, गलती या साजिश। इस दिन सब घरवाले दादी के करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए करीबी शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ समरा और शामिर मौजूद थे। शामिर जो कल रात के वाक़ये पर इसे समझा रहा था। समरा कुर्सी पर बैठी थी और शामिर इस पर छुपा हुआ था और वो समरा के बहुत करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। समरा प्लीज मेरी बात को मानो यार, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं आपके साथ बिल्कुल सच्चा हूँ। आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मेरा मकसद हरगिज वो नहीं था जो आप समझ रही हो। अभी वो दोनों ये बातें कर रहे थे कि ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल। दोनों चौंक गए। दोनों को एक दूसरे से जुदा होने का वक्त भी ना मिला। खाला ज़री अंदर दाखिल हुई। खाला ज़री इन दोनों को एक साथ देखकर चौंक गई। पिछले रिश्तों की पेचीदगियों से भरी खाला ज़री ने इस मंजर को अपने ज़हन में कुछ और बना लिया। अगले दिन मोहल्ले में सरगोशियां होने लगी। खाला ज़री ने अपनी आंखों से देखा समरा और शामिर अकेले। क्या बात है? खानदान वाले कुछ छुपा रहे थे। जब तूफान घर के अंदर आया 2 दिन बाद, दादी की तबीयत खराब हुई। घर में खामोशी और परेशानी का राज था। इसी दौरान खाला ज़री की बातें किसी न किसी तरह अम्मी तक पहुंच गई। अम्मी ने समरा को कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद किया। क्या ये सच है समरा? हमने तुम पर भरोसा किया था। समरा का रंग जर्द पड़ गया, आंखें नम, आवाज कांपती हुई। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कसम है आपकी। आपको नहीं पता सब? फिर लोग क्यों बातें बना रहे हैं? अम्मी बोली, तुम्हें होश नहीं? हम किस खानदान से? समरा जमीन पर बैठ गई। दिल चकनाचूर हो गया। उसके लिए सबसे बड़ा जख्म ये था कि इसकी माँ, जो सब कुछ इसके सामने था, इसकी माँ ने इस पर यकीन नहीं किया। शामिर की खामोशी। शामिर बाहर लाल में टहल रहा था। समरा रोती हुई उसके पास आई। तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तुमने सबके सामने मेरा साथ नहीं दिया। शामिर ने सर देखा, आंखों में दखल, शर्मिंदगी और बेकसी। मैं कहना चाहता था, मगर जब वक्त आया सबकी नजरों में शक था और मैं कमजोर पड़ गया। समरा ने एक आखिरी नजर मारी, फिर धीरे से कहा, जो भरोसा एक लम्हे में टूट जाए, वो चाहे बरसों पुराना हो, उसका मलबा हमेशा अंदर रहता है। और वो पलट गई अंदर की गहराई। समरा तन्हाई की चादर ओढ़ चुकी थी। शामिर नदामत के बोझ तले खामोश हो गया। माँ का भरोसा, खानदान की नजरें, सोसाइटी की जुबान, सब मिलकर समरा का दिल जख्मी कर चुके थे। समरा की डायरी। खुद पर इल्जाम सहना आसान होता है, मगर अपनों की खामोशी दिल को चीर जाती है। ना कोई बोलता है, ना कोई सुनता है, मगर दिल एक दूसरे को पुकारने लगे। सुबह की उदास रोशनी। लाहौर की हल्की बारिश ने आसमान को धुंधला सा कर दिया है। सड़कें भीगी हुई, आसमान रो रहा था जैसे कोई दिल खामोशी से टूटा हो। समरा ने खिड़की के पर्दे हटाए, बाहर झांका और एक लंबी सांस ली। कमरे के अंदर एक खामोशी बसी थी, लेकिन बाहर वो सब कुछ बोल रहा था जो खुद नहीं कह पा रही थी। जब दिल जख्मी हो तो बारिश भी रोने जैसी लगती है।
کی سرد نگاہیں، کچن میں امی موجود تھی، چائے بنا رہی تھی۔ سمرا آہستہ آہستہ اندر دائیں نظریں چکی ہوئی تھی۔ امی آپ سے کچھ کہنا ہے، امی نے بغیر دیکھے جواب دیا، پہلے بھی کہا تھا، اب دیر ہو چکی ہے۔ یہ جملہ سمرا کے دل میں تیر بن کے لگا، وہ سن ہو گئی۔ امی بس ایک بات، میری بات سنیے، آپ تو میرا یقین کر لیتے۔ امی خاموش رہی، بس چائے کے کپ میں چمچ گھماتی رہی۔ خاموشی وہ شور بن گئی تھی جو سمرا کے روح کو چیر رہا تھا۔ شامیر کی بے چینی۔ شامیر لان میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے کتاب کھلی تھی، مگر نگاہیں کہیں اور تھی، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ سمرا کو کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا جو حالی نظروں سے باہر گھورتی رہتی۔ میں کیوں چپ رہا، کیوں اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ وہ خود سے سوال کرتا۔ سچ یہ تھا کہ شامیر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی خاموشی صرف بزدلی نہیں، شرمندگی بھی تھی۔ یونیورسٹی کی واپسی۔ سمرا کو یونیورسٹی جانا تھا، مگر دل نہیں چاہتا۔ کتابیں اٹھائیں، شال لپیٹی اور خاموشی سے نکل گئی۔ راستے میں وہ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہر منظر، ہر چہرہ اسے سوال کرتا محسوس ہوتا۔ کیا عورت کے کردار کا پہلو ہمیشہ شک ہوتا ہے؟ اور مرد کا ثبوت معصومیت کیوں کہلاتا ہے؟ شام کو جب سمرا واپس آئی تو اس کے بستر پر ایک سفید لفافہ رکھا تھا۔ خط میں شامیر کا خط سے لکھا ہوا پیغام تھا۔ شامیر نے خط میں لکھا تھا، سمرا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے چپ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے سب کو بتا دینا چاہیے تھا۔ جو سنا وہ جھوٹ تھا، جو دیکھا گیا وہ مکمل نہ تھا، اور جو محسوس ہوا اس کی سزا تمہیں نہیں، مجھے ملنی چاہیے۔ میری خاموشی میری کمزوری تھی، مگر تمہاری خاموشی تمہاری عظمت۔ میری غلطی تھی کہ میں وقت پر نہیں بولا، لیکن آج بھی میں تمہارے ہر آنسو کا گواہ ہوں۔ شامیر۔ سمرا نے خط کو دل سے لگایا، مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ دل میں کہہ رہی تھی، اتنی دیر کیوں کی تم نے؟ وہ بس دل میں تھی، اندر کی گہرائی۔ سمرا نے خود کو مصروف کر دیا، پڑھائی، گھر کے کام، خاندان کی باتوں سے دور رہی، مگر دل خاموشی سے شامیر کو یاد کرتا رہتا۔ شامیر نے ہر دن اسے دور سے دیکھا، مگر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں دونوں کے دل ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، مگر زبان خاموش تھی۔ سمرا کی رہی مجھے الفاظ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب وہ وقت پر نہ نکلے تو رشتہ کھو دیتے ہیں۔ صبح کا منظر، الجھی ہوئی سانسیں۔ سمرا فجر کے وقت بیدار ہوئی، کمرے کی کھڑکی سے ہٹتی روشنی اندر آ رہی تھی، پر اس کے اندر کا اندھیرا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کل رات پڑھا ہوا خط اس کے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ وہ اس خط کو بار بار پڑھتی، مگر دل اب جواب چاہتا تھا، خالی جملے نہیں۔ کیا صرف ایک خط سب کچھ بدل سکتا ہے؟ جو بھروسہ ٹوٹ جائے، کیا وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ گھر میں سرد ماحول، امی اور سمرا کے درمیان اب ایک خاموش پردہ تھا۔ صبح کا سلام نہ رات رہا، بس ضروری باتیں، وہ بھی جملوں میں نہیں، اشاروں میں۔ دادی اماں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک دن سمرا کے پاس آئی، ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اگر دل میں کچھ ہے تو سفید مت کرو۔ وقت ہر درد کا علاج نہیں ہوتا، کچھ زخم وقت کے ساتھ سڑ جاتے ہیں۔ سمرا کی آنکھیں بھر آئی، مگر ہونٹ پھر بھی بند رہے۔ شامیر کا بدلتا رویہ۔ شامیر اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ نہ وہ لائبریری جاتا، نہ یونیورسٹی میں دل لگتا۔ ایک روز دادی کے کہنے پر اس نے سب کے سامنے بات کی،
مجھے کچھ وقت کے لیے دوبارہ اسلام آباد جانا ہے، کچھ پروجیکٹ مکمل کرنا۔ سمرا چونکی وہ جا رہا ہے لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ درار جو پڑ چکی تھی اسے ثابت بنا چکی تھی۔ اگلے دن کی جگہ صبح کے وقت شامل روانہ ہونے والا تھا۔ سمرا کی امی اور دادی اسے دوائی دے گئی۔ سمرا دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی مگر باہر نہیں آئی۔ شامل نے جاتے ہوئے آخری بار آنگن کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی شاید وہ آئے گی، شاید ایک بار، صرف ایک نظر کی، لیکن وہ نہیں آئی۔ گاڑی روانہ ہوئی، خاموشی پھر سے گھر میں دائر ہوئی۔ ایک مہینہ بعد دل کی بے قراری۔ شامل اسلام آباد میں کام میں مصروف ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر سمرا کی تصویر اس کی آنکھوں میں اتری ہر دن اسے دن رات بے چین کرتی۔ دوسری طرف سمرا ہر شام کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھ کر سوچتی، اگر وہ واپس نہ آیا تو پھر یہ حالات ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر ایک دن ڈاکیا دروازے پر آیا۔ سمرا کے نام ایک پارسل آیا تھا، اندر شامل کی بھیجی گئی ایک ڈائری اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، سمرا، جب کوئی انسان خود کو کمزور محسوس کرے تو سب سے پہلے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میں خاموش اس لیے تھا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن کھو چکا ہوں۔ یہ احساس اب ہر دن مار رہا ہے۔ اگر کبھی تمہارا دل چاہے تو یہ ڈائری پڑھ لو۔ یہ میری وہ آواز ہے جو میں تمہیں وقت پر سنا نہیں سکتا۔ شامل۔ سمرا کی خاموش آنکھیں اور ایک فیصلہ۔ سمرا ڈائری لیے چھت پر چلی گئی۔ آسمان پر چاند پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ سمرا نے پہلی بار دل کے سننے کی کوشش کی اور اس رات برسوں کے بعد وہ اپنے آپ سے بولی، میں نفرت کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ میں اس خاموشی کو یاد دینا چاہتی ہوں جو برسوں سے مجھے گھیرے ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ شامل کی موجودگی میں سمرا کا دل راستے صاف کرنے لگا اور ایک دن دروازہ بجتا ہے، کیا یہ وہی ہے؟ اور جب سمرا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے شامل کھڑا ہوتا ہے، نہ جانے کیوں۔ شامل کو سامنے دیکھ کر سمرا کو خوشی ہوئی اور دل عجیب سی انداز میں دھڑکنے